نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پچھلے چند اسباق میں ہم نے اس میں غیر متمکن کی اقسام کا بیان شروع کیا تھا، تو اس میں سے ہم پہلی قسم پڑھ رہے تھے ضمائر کی، تو اس کی مختلف اعتبارات سے تقسیمات کا بیان شروع تھا۔ تو آج اس کو ہم مزید آگے بڑھائیں گے، ایک اور قسم ضمیر کی پڑھیں گے، ضمیر مرفوع منفصل۔ وہ ضمیر مرفوع منفصل، مرفوع اس لیے کہا کہ یہ ضمیر جو ہے وہ محل رفع میں واقع ہوتی ہے، اور مرفوع کا لفظی مطلب ہے، لغوی مطلب ہے کہ ہر وہ لفظ جس پر ضمہ کی حرکت آئے، پیش کی حرکت آئے، اس کو مرفوع کہتے ہیں۔ اور یہاں پر مراد محل رفع میں کسی ضمیر کا محل رفع میں واقع ہونا ہے، اور منفصل کا مطلب ہے لغوی طور پر جدا کیا گیا، جو ملنا ہوا نہ ہو۔ تو یہاں پر اصطلاحی طور پر نحوی اصطلاح میں وہ ضمیر جو کہ اپنے عامل سے ملی ہوئی نہ ہو، اس کو منفصل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے نام سے بھی جو ہے ضمیر کی تعریف معلوم ہو جاتی ہے۔ تو آگے پڑھتے ہیں، وہ ضمیر جو محل رفع میں واقع ہو اور اپنے عامل سے نہ ملی ہوئی ہو، اسے ضمیر مرفوع منفصل کہتے ہیں، جیسے کہ انا، انت، ہوا۔ اب اس میں سے جو پہلی ضمیر ہے انا، وہ واحد مذکر مؤنث متکلم کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میں ایک مرد یا عورت۔ انا دیکھیں، اگر جس طرح کہ میں اب اپنے بارے میں بات کروں کہ میں اپنا نام بتانا چاہوں کہ انا عدنان، ٹھیک ہے، انا زید، اگر کوئی زید اپنے بارے میں بات کر رہا ہو اور اپنا نام بتانا چاہتا ہو کہ اپنی پہچان کرانا چاہتا تو کہے گا انا زید۔ تو یہاں پر انا جو ہے وہ مبتدا بن رہا ہے، اور مبتدا پر جو ہے وہ ہمیشہ پیش کی حرکت آتی ہے، مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، محل رفع میں واقع ہوتا ہے، اس لیے اس کو ضمیر کو ہم مرفوع میں شمار کریں گے، ضمیر مرفوع میں شمار کریں گے۔ اچھا، نحن، آپ دیکھیں نحن جو ہے یہ جمع متکلم کی ضمیر ہے، جو کہ اپنے عامل سے نہیں ملی ہوتی۔ اب دو یا دو سے زیادہ افراد ہوں، مذکر ہو جو مؤنث ہوں، وہ یہ ضمیر اپنے خود پر دلالت کرانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جب مثال کے طور پر دو یا دو سے زیادہ افراد ہیں، مذکر ہیں جو مؤنث ہیں، تو وہ کہیں کہ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے جو ہیں وہ دوست ہیں، تو کہیں گے نحن رفقاء المسلمین، نحن، ٹھیک ہے، رفقاء المسلمین یا نحن اولیاء المسلمین، کہ ہم مسلمانوں کے دوست ہیں، ٹھیک ہے، نحن اولیاء المسلمین یا رفقاء المسلمین، ہم ان کے دوست ہیں، مسلمانوں کے دوست ہیں۔ تو یہاں پر بھی مبتدا بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دو یا دو سے زیادہ بندے ہیں، افراد ہیں، مذکر ہیں جو مؤنث ہیں، تو ہم اس کو اب فاعل بنانا چاہتے ہیں کہ وہ محل رفع میں واقع ہوتے ہیں، تو کیا استعمال کریں گے، تو کس طرح اس کو فاعل بنائیں گے، دیکھتے ہیں۔ اب دو سے زیادہ افراد ہیں، انہوں نے کسی کو مارا، تو وہ اس طرح کہیں گے کہ ضرب نحن، ہم سب نے مارا، ٹھیک ہے، یہ فاعل کی مثال ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب اس کو خبر بناتے ہیں نحن کو، کہ کیونکہ خبر بھی بنتی ہیں یہ ضمیریں، تو ہم یوں کہیں گے خبر کے المسلمون نحن، مسلمان جو ہیں وہ ہم ہیں، ٹھیک ہے، یہ دیکھیے خبر بن گئی۔ اب دو سے زیادہ افراد موجود ہیں اور ان کو کسی نے مارا ہے، تو اپنے بارے میں یوں کہیں گے کہ
کہ دوری با نحنو کہ ہم مارے گئے، یہاں پر نحنو فاعل بن رہا ہے۔ یہ دیکھیں یہ چار طرح کی یہ چیزیں بن کر محل رفع میں واقع ہوتا ہے، مبتدا خبر فاعل اور نائب الفاعل، ٹھیک ہے، جس میں دور با نحنو میں یہ نائب الفاعل بنا، ٹھیک ہے، اور نائب الفاعل بھی محل رفع میں واقع ہوتا ہے، فاعل بھی محل رفع میں واقع ہوتا ہے۔ اچھا، انتی انتا واحد مذکر حاضر کے لیے ضمیر مرفوع منفصل استعمال کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ انتما تثنیہ مذکر حاضر کے لیے ضمیر استعمال کی جاتی ہے۔ انتم جمع مذکر حاضر کے لیے ضمیر استعمال کی جاتی ہے۔ اب اس میں دیکھیں انتا، آپ کے سامنے کوئی فرد موجود ہے اور وہ ایک ہے، یعنی کہ وہ ایک ہے، تو آپ کہیں گے اس نے کوئی کام کیا ہے، یا آپ اس کو، وہ عالم ہے تو آپ کہیں گے، آپ کسی کو بتانا، آپ اس کو کہیں گے انت عالم، آپ عالم ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح پھر آپ کو فاعل بھی بنا سکتے ہیں، اسے فاعل بھی نائب الفاعل بھی بنا سکتے ہیں، اور خبر بھی اس کی اس ضمیر کو اس اوپر دلالت کرتے بنا سکتے ہیں، لیکن جو بھی اس کو بنائیں گے اس ضمیر کو، یہ بنے گی، یہ محل رفع میں واقع ہوگی، یا یہ مبتدا بنے گی، خبر بنے گی، نائب الفاعل بنے گی، یا پھر فاعل بنے گی، اس کے علاوہ یہ ضمیر کوئی اور چیز نہیں بن سکتی۔ انتما تثنیہ مذکر حاضر، تو تثنیہ مذکر حاضر کے لیے دو فرد موجود ہیں آپ کے سامنے، اس پر دلالت کرنے کے لیے انتما کی ضمیر، پھر انتم جمع مذکر حاضر کی ضمیر، ٹھیک ہے۔ انتی واحد مؤنث حاضر، صرف ایک عورت حاضر ہے تو اس کے لیے آپ انتی استعمال کریں گے، پھر اس کا تثنیہ جمع نیچے موجود ہے کہ دو عورتیں ہوں یا دو سے زیادہ عورتیں ہوں، تو اس پر دلالت کرنے کے لیے انتن ہوگا، اور دو پر دلالت کرنے کے لیے انتما ہوگا، اور ایک پر دلالت کرانے کے لیے واحد مؤنث حاضر ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہوا ایک بندہ ادھر موجود نہیں آپ کے سامنے اور وہ واحد ہے، تو آپ اس کے بارے میں کوئی گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو وہ تو ہوا ضمیر استعمال ہوگی، ٹھیک ہے جی، ہوا ضمیر استعمال ہوگی، اور اس کو آپ، ٹھیک ہے، ہما دو فرد ہیں اور وہ غائب ہیں، آپ کے سامنے موجود نہیں ہیں، تو آپ اس پر دلالت کرنے کے لیے ہما کی ضمیر استعمال کریں گے۔ ہم جمع مذکر غائب، دو سے زیادہ افراد ہیں، ان کے آپ نے ذکر کرنا ہے، ان کے بارے میں کوئی خبر دینی ہے، ان کو خبر دینی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں ہم استعمال کریں گے ہم کی ضمیر۔ ہیجا ضمیر، کوئی عورت ہے وہ آپ کے سامنے نہیں ہے تو اس کے لیے اس کی غیابت پہ دلالت کرنے کے لیے ہیجا ضمیر استعمال ہوگی، پر دو اگر عورتیں ہیں غائب ہیں تو اس کے لیے ہوما کی ضمیر، اور اس طرح دو سے زیادہ عورتیں ہیں تو اس کے لیے ہونا کی ضمیر استعمال کی جائے گی۔ نیچے نوٹ ہے جی، یہ ضمیر عموماً مبتدا خبر فاعل یا نائب الفاعل واقع ہوتی ہیں، جو کہ پہلے ڈسکس ہو چکا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔